السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم غزوہ حنین میں کفار کے لشکر کا امیر مالک بن عوف کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے اسلام دشمنی سے اسلام لانے تک کا سفر کیسا رہا۔ مالک بن عوف اوطاس میں رہنے والا قبیلہ قبیلہ بنو حوازن کا سردار تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو اس نے قبیلہ بنو ثقیف جو طائف کا رہنے والا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس خود کا قلعہ تھا، ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کر لیا۔ اسی طریقے سے خود اپنا قبیلہ بن حوازن کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح مالک بن عوف نے 24,000 کا لشکر تیار کر لیا مسلمانوں کے خلاف، اور حنین کے وادی میں جمع ہو گیا۔ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے کے عورتوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ جانوروں تک کو بھی میدان جنگ میں لے آیا مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس کے قبیلے کے ایک برے شخص جس کا نام دریدہ بن سمعہ تھا، اس نے مالک بن عوف سے بات کی اور کہا کہ یہ جنگ کے اصول کے خلاف ہے کہ قبیلے کے عورتوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ جانوروں تک کو بھی میدان جنگ میں لے آیا جائے۔ تو مالک بن عوف نے دریدہ بن سمعہ سے کہا کہ ہم قبیلے کے عورتوں اور بچوں کو میدان جنگ میں اس لیے لے آئے ہیں تاکہ اگر کوئی مرد میدان جنگ سے بھاگنے کی سوچے تو وہ نہ بھاگ سکے، کیونکہ ان کو جب یہ بات پتہ رہے گی کہ ان کی عورتیں اور بچے جنگ کے میدان میں ہے تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اور مسلمانوں سے دل جمعی کے ساتھ لڑیں گے۔ دریدہ بن سمعہ نے مالک بن عوف کو بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایسا مت کرو، اگر جنگ میں تمہاری فتح ہوتی ہے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر جنگ میں تمہاری شکست ہوتی ہے تو قبیلے کی عورتیں، بچے اور جانور سب مسلمانوں کے ہاتھ چلے جائیں گے، اور یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اس لیے تم ایسا مت کرو اور قبیلے کی عورتوں کو، بچوں کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھو۔ پھر بھی مالک بن عوف دریدہ بن سمعہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ اپنی ضد پر رہا اور اس طرح اپنے قبیلہ بن حوازن کے عورتوں اور بچوں کو بھی جنگ کے میدان میں لے گیا، اور وہاں 24,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار نے 24,000 کا لشکر تیار کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو رسول اللہ نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور کفار سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ وادی حنین میں دونوں فریقین کے درمیان جنگ ہوتی ہے، کفار اور مسلمان کے درمیان، اور یہاں پر کفار کو بری طرح شکست ہوتی ہے۔ لہذا قبیلہ بنو ثقیف وہ اپنے قبیلے طائف کی جانب بھاگتے ہیں اور طائف میں جا کر قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبیلہ بنو حوازن جو اوطاس کا رہنے والا تھا، یہ اوطاس کی جانب بھاگتا ہے۔ ویسے تو مالک بن عوف اوطاس کے رہنے والا قبیلہ بن حوازن کا سردار تھا، لہذا ان کو اوطاس کی جانب ہی بھاگنا چاہیے تھا، لیکن مالک بن عوف اپنے علاقے اوطاس کی جانب نہ بھاگ کر یہ طائف کی جانب بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اوطاس میں کوئی قلعہ نہیں تھا، جبکہ طائف میں کفار کا قلعہ تھا۔ لہذا مالک بن عوف قبیلہ بن ثقیف کے ساتھ طائف بھاگ جاتا ہے اور طائف میں جا کر قلعہ بند ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا طائف تک پیچھا کرتے ہیں اور طائف کو محاصرے میں لے لیتے ہیں۔ محاصرے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن عوف تک یہ بات پہنچائی کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہاری عورتیں اور بچے جو ہمارے قیدی ہیں ان کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور مزید تم کو 100 اونٹ بھی دیں گے۔ جیسے ہی مالک بن عوف کو اس بات کی خبر ہوتی ہے، وہ فوراً رات کے اندھیرے میں سب کی نظروں سے بچ کر قلعے سے باہر آتا ہے، اور قلعے سے باہر پہلے ہی اس نے گھوڑا تیار کروا رکھا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق مالک بن عوف کو
ان کی عورتیں اور بچے ان کو واپس کر دیتے ہیں اور مزید 100 اونٹ بھی دیتے ہیں۔ مالک بن عوف کے اسلام لانے سے پہلے قبیلہ بنو حوازن کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، جن کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن عوف کو ہی بناتے ہیں۔ اور اس طرح مالک بن عوف جو اسلام سے پہلے اپنے قبیلے کا سردار تھا، اسلام لانے کے بعد بھی مالک بن عوف کی سرداری باقی رہتی ہے۔ یہ تھا مالک بن عوف کے اسلام دشمنی سے اسلام لانے تک کا سفر۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔